عزیر بلوچ مورائی اور سانحہ بلدیہ ٹاؤن JIT کا آج کل بڑا چرچا ہے۔ اس حوالے سے جو ہی سندھ حکومت کی طرف سے تینوں رپورٹس JIT رپورٹس منظر عام پر آئیں، اس کے بعد پریس کانفرنس کا، نیوز کانفرنس کا سلسلہ اور عمل و رد عمل کا سلسلہ بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اس حوالے سے علی زیدی جو محرک تھے اس ساری JIT کو منظر عام پر لانے کا، انہوں نے ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی، پیٹیشن دائر کی تھی، جس پر JIT منظر عام پر لائی گئی۔ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ خود سعید غنی اور اس کا بھائی بھی فلاں معاملات میں ملوث ہیں جو JIT میں کہا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک JIT کے اوپر صرف 4 لوگوں کے دستخط ہیں جبکہ 7 لوگ تھے، تو انہوں نے کئی سوالات اٹھائے۔ بہرحال انہوں نے قادر پٹیل کے اوپر بھی سوالات اٹھائے، زرداری کے اوپر بھی اٹھائے، فریال تالپور کے اوپر بھی اٹھائے۔ تو اس حوالے سے ایک تو مرتضیٰ وہاب نے پریس کانفرنس کی اور ان کے ساتھ سعید غنی بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید غنی نے جو زبان استعمال کی، جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی، بالکل وہی جس طریقے سے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں قادر پٹیل، اسی طریقے سے سعید غنی نے، جو ایک اچھے آدمی کی شہرت رکھتے ہیں، ایک سنجیدہ آدمی کی شہرت رکھتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کی بات کی، بالکل بےہودہ قسم کی بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں، جو کچھ JIT میں کہا گیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وجیہ الدین صاحب جو PTI میں رہے ہیں، اکبر احمد جنہوں نے فنڈنگ کیس کا معاملہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بات کی ہے ریحام خان نے اور جو بات کی ہے گل علی نے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر بھی کیا یہ لوگ مانیں گے؟ بلکہ سعید غنی نے کہا کہ اگر یہ بھی ان باتوں کو درست مان لیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، تو پھر ہم بھی جو کچھ JIT میں کہا گیا ہے ہم بھی اس کو درست مان لیں گے۔ تو یہاں پہ ریحام خان اور گل علی کی بات کرنے کی کیوں ان کو ضرورت پیش آ گئی؟ آپ اپنی باتوں کا جواب دیں جو الزامات لگے ہیں، لیکن چمچہ گیری میں، خوشامد میں یہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے اپنے مخالفین کی پگڑی اچھالنے سے، دشنام دینے سے، ایسی باتیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے جو اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں، نہ انسانیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ شاید ہماری سیاست سے انسانیت کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کوئی اچھی بات کرنے کی توفیق دے۔